ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکیر مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے عبداللہ، بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ کل کی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آئی۔ عورتوں کے شوہروں کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں، اختصار کے ساتھ مختصر طور پر ایک سعادت مند بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس انداز سے رہنی چاہیے اور اس کو کس انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اس کا ذکر کل کی مجلس میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ صاحب کتاب نے بھی یہی ترتیب رکھی ہے، اس لیے یہ کوئی انتخاب نہیں ہے، یہ کل کی مجلس کے بعد ہی آج کی مجلس بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کو احادیث کے اندر ترغیب دلائی ہے، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، یعنی مردوں پر عورتوں کے جو حقوق وابستہ ہیں اس کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید نے بھی آیات شریفہ کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ مردوں کو اگرچہ کہ عورتوں پر فوقیت دی ہے، ان کو مقام دیا گیا، ان کو مرتبہ دیا گیا، ان کو احترام کرنے کا عورتوں کو حکم دیا گیا، لیکن قرآن نے جس بات کا حکم دیا وہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اس سلسلے میں موجود ہے کہ حضور ہمیشہ ازواج مطہرات کے ساتھ دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور بیویوں کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی آپس میں جو چپقلش ہوا کرتی تھی اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر محظوظ بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسکراتے بھی رہتے تھے۔ انشاءاللہ مجالس نبویہ کے اندر وہ بھی ایک واقعات ہیں، وہ کسی ضمن میں آئے گا کہ 2-3 ازواج مطہرات کے درمیان حضور کی موجودگی میں چخپخ چل رہی تھی، بحثم بحثی چل رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ نبی کے طریقہ اور سنت ہے، اور اسلام نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ عورتوں کے ساتھ محبت کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، معاشرت کرنے کا، اور ان کے ساتھ ان کو ہمت افزائی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ عورت کو بالکل نچلا درجہ نہ دیا جائے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، اور اسے اپنی مملکت کے اندر، جیسے ایک بادشاہ کو اپنی مملکت کے اندر خود آزادی ہوتی ہے، وہ مختار ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے حکم چلا سکتی ہے، ایسے ہی عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ لیکن ملکہ کے ساتھ ساتھ ملکہ کے اوپر بادشاہ اصل ہوتا ہے۔ ملکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ملکہ اپنی مرضی چلائے، بادشاہ پر بھی چلائے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، ملکہ آزاد ہوتی ہے، وہ خود مختار ہوتی ہے، وہ اپنے بادشاہ کے تابع ہے، لیکن دیگر معاملات کے اندر وہ آزاد ہے۔ اس لیے عورتوں کو بڑا اعزاز دیا گیا، بڑا مقام دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی مجلس میں یہی بات فرمائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کو ایک اہم معاملے کی وضاحت کے لیے آج بلا بھیجا۔ یعنی حضور کے سامنے یہ شکایت آئی تھی، جیسا اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اپنے دینی معاملات کے علاوہ اپنے دنیاوی معاملات، اپنے کاروباری معاملات، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ لا کر رکھتے تھے، اپنے گھریلو حالات بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت آئی کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
ایسے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں اور ایسے عبادت میں منہمک رہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا حق بھی ادا نہیں کرتے. یعنی وہ دن بھر روزہ رہتے ہیں اور رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں. یعنی دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رات میں نمازوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلوایا. اب وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کیا یہ خبر جو مجھ تک پہنچی ہے سچ ہے کہ تم دن بھر روزے سے رہتے ہو اور رات کو نمازیں پڑھتے ہو؟ یہ ایک سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے چھوٹوں کو ملا. یعنی بڑوں کو سبق یہ دیا گیا، چھوٹوں کے متعلق اگر کوئی شکایت آئے، اگر کوئی بات تم نے باہر سے سنی یا تم سے کسی نے تمہارے اپنے چھوٹے کے متعلق کوئی شکایت کی تو فوری رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. رائے فوری قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب تک معاملے کی تحقیق صاحب معاملہ سے نہ ہو اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی شکایت کر دے، مثلا میں باپ ہوں تو میرے بیٹوں کے متعلق، میری بیٹیوں کے متعلق کوئی مجھ سے باہر والا کوئی شکایت کر دے تو اب میرا ذہن بدل جاتا ہے، میرا ذہن بدزن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، تمہارے اپنوں کے متعلق بھی، تمہارے اپنے چاہنے والوں کے متعلق بھی اگر تم سے کوئی غلط بات بیان کی جائے، خلاف توقع کوئی بات تمہیں علم ہو، ان کی کوئی ناگوار کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، تو فوری کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے ان کو بلا کر صاحب معاملہ سے حال دریافت کرنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارے بارے میں اس قسم کی بات مجھے اطلاع ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس سے معاملہ ہوا ہے وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا کہ صاحب نے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لیا. کوئی رائے قائم وہ بھی اپنے ذہن میں نہیں کر پائے گا. جو اصل بات ہوگی وہ آپ کے سامنے وضاحت کر دے گا، اور جو بات نہیں ہوگی تو یا تو ایکسپٹ کر لے گا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. ورنہ اگر آپ یہ تحقیق کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جا کے ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے اور اس قسم کی سختیاں کرنے لگیں گے تو نتائج ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اولاد آج اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، چھوٹے اپنے بڑوں سے بدزن ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تحقیق کا مزاج ہمارا ختم ہو گیا. محبت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایک باپ، ایک ماں اگر اپنے اولاد کے متعلق اس کو کسی قسم کی کوئی بات معلوم ہوئی، کوئی خلاف واقعہ کوئی بات معلوم ہوئی، یا یہ کہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات معلوم ہوئی، تو ایسا نہیں کہ سختی کرنی چاہیے، بلکہ ان کو پدرانہ اور ماں کی محبت اور شفقت ان کے ساتھ، ان کو بٹھا کر محبت کے ساتھ بات سمجھانی چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سختی نہیں کرنی چاہیے، سختی بھی ضروری ہے، لیکن ہر معاملے کی دوا اور ہر معاملے کا علاج سختی ہو ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض مرتبہ محبت جو اثر دکھاتی ہے، محبت کے ساتھ جو بات بیان کی جا سکتی ہے، وہ سختی میں وہ بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی. ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی ایسی اس قسم کی بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ تم دن بھر روزے رہتے ہو اور رات کو نماز پڑھتے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بات بالکل سچ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، یعنی بغیر روزے کے بھی رہو، رات میں عبادت بھی کرو اور سو بھی، اس لیے کہ تم پر اپنے جسم کا بھی حق ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، اس لیے کہ تم پر اپنے جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کے بھی کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں، وہ ذمہ داریاں بھی تمہیں ادا کرنی ہوتی ہیں. اگر روزہ رکھنا ہی ہے، اگر روزے کی محبت ہے، روزہ زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 13، 14، 15 کے 3 روزے رکھ لو، اس لیے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اور 30 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، یعنی 3 دن 30 روزوں کے برابر ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب تم کو مل جائے گا. ہر مہینہ 3 روزے رکھو گے تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب، اس طرح ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا.
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھ سکتا ہوں، یعنی اور بھی طاقت ہے مجھے، 3 کے بجائے اور روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، صوم داودی پر عمل کر لو۔ صوم داودی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، یعنی روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ مسلسل آدمی روزہ رہے گا تو عادت بن جائے گی، اور عادت بننے پر پھر مشقت نہیں ہوگی۔ اصل میں روزے کا بنیادی مقصد نفس پہ گراں گزرنا ہے، مشقت گزرنا، بھوک کا احساس ہونا ہے۔ جب آدمی روزانہ کی ایک روٹین بنا لے گا تو پھر بھوک کا احساس ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ابتدائی 2-3 دن بڑے کٹھن گزرتے ہیں روزے کی وجہ سے، لیکن وہی 4-5 دن کے بعد اب ایسے عادت بن جاتی ہے کہ نہ روزے کا، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے۔ لیکن وہی ایک دن روزہ رکھے گا اور ایک دن افطار کرے گا، روزہ نہ رکھے گا، تو جس دن کھایا اب اگلا دن کھانے کی پھر چاہت ہوگی، لیکن اللہ کے واسطے اس بھوک خواہش کو اس نے دبا دیا، اس پر ثواب مرتب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صوم داودی کا رکھ لو، کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اب صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نبی نے جو بات بتلا دی بس اسی پر عمل کرنا ہے، اب اس پہ کوئی ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ ہمیشہ وہ صوم داودی پر عمل کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ لیکن جب بوڑھے ہوئے، عمر ہو گئی، جب کمزور ہو گئے، تب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بوڑھا ہو گیا تو اب مجھے احساس ہوا کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر لیتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں کئی سبق ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اس لیے بیوی کو بالکل نچلے درجے کی چیز نہیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیویوں سے مشورہ بھی کیا ہے بعض معاملات کے اندر، جیسے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب مشورہ دیا تو اس مشورے پر عمل کیا، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ اس موقع پر، اور پھر وہ مشورہ ایسا ہوا کہ تمام صحابہ کے واسطے سکون اور اطمینان کا باعث بنا۔ اس لیے عورتوں کو اپنی جگہ ان کا مقام دینا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ اسلامی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔